جمعرات کا جب دن آیا، اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر، سموار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے۔ یہ جو جمعرات تھی نا پچھلی، اس جمعرات کو مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، اور جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، اٹھا نہیں گیا، بخار شدید، سر درد شدید، کمزوری، اٹھنے کی کوشش کی، پھر تشریف لے گئے، پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھا نہیں گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ اب جب باہر پیغام گیا نا، یہ 7 حجرہ تھا جس میں نبی پاک تھے اس طرف، اور یہ مسجد تھی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے تھے، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا جی، عمر سے کہا جی آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نماز پڑھائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تشریف لے کے گئے نا تو آپ نے اللہ اکبر کہا نا، ذرا آواز بلند تھی، وہ آواز حجرہ انور میں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آواز کہ عمر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ وہاں سے بولے، حجرے سے بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ یہ جو کہتے ہیں نا پہلا نمبر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، سب سے افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر سے افضل کوئی بھی نہیں اس کائنات میں جس پر سورج طلوع ہوا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک ابو بکر موجود ہے کوئی مسلے کے اوپر نہ کھڑا ہو، جب تک ابو بکر ہیں کوئی مسلے پہ کھڑا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت علی فرماتے تھے اے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے معاملے میں آپ کو مسلے پر کھڑا کیا نا ہم سے آگے، تو ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو آگے کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نا مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا پتہ لگ گیا، اب منہ آگے تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے مسلے پہ پتہ لگ گیا کہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ دیکھیں صحابہ کی نماز دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، آپ نے ابو بکر سے کہا جی نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کا کہا، اور خود بائیں طرف بیٹھ گئے، خود بائیں طرف تشریف فرما ہوئے۔ یہ وہ نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی تھی۔ اب نماز ہو گئی، یہ آخری نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، آخری نماز تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلے پر کھڑے ہو کے پڑھائی۔ جمعرات عشاء کی نماز ایک ہو گئی، باقی جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15 اور ایک 16، اور ایک پیر والے دن کی فجر کی نماز، سموار والے دن فجر کی نماز۔ یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلے پر کھڑے ہو کے پڑھائی۔